بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے، آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے، آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف فری ایم پیوں کے آرڈرز نکال رہی ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ درخواست آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور درخواست آرٹیکل 220 کے تحت کی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف ایف آئی آر بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا، ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا عمیر نیازی صاحب، اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو ڈی ایس پی صاحب راستے سے اس سے 10 فارم چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں ان کو شکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں، لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف عمیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا، بلکہ یہی کام شوکت مصرا کے ساتھ بھی ہوا، حافظ فرد کے ساتھ بھی ہوا، اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت مصرا وغیرہ 4 واقعات میں ہیں، وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان سے وہ فارم پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ہے؟ بلکہ یہاں تک رپورٹس آئیں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی ہے کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن باندھی بن کے کھڑی ہوئی ہے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، اور ذمہ داری عدالتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں، جس کو وہ چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے۔ اور آج تک یہ انسرٹینٹی کی کیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو کرش کرنے، ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیٹیوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن استعمال ہو رہی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہے، غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے اور اپنے رائٹس کے لیے کورٹس میں بھی جائیں گے۔ اور اس بابت ایک بات واضح کر دوں، ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے، وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے، دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی، تیسرا اعتزاز احسن کی پٹیشن کی صورت میں بھی ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اور یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کارروائی اگر پوری کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم عوام کو یہ حق جو ہے اس کا وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے 25 کروڑ عوام کو۔ شاہد صاحب یہ معاملات ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، لیکن آج ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے بلوچستان میں، جس شخص نے مانا ہے کہ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو قتل کیا، میں نے سویلین کو قتل کیے، اس کو تو آج عام معافی دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، تو کیا جو اینٹی ٹیررسٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو تو معافی مل رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے اتنی زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے، اس کا ذرا بتائیں۔ دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشت گرد ہے، اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے یا کسی قسم کے بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے،
تو اس کے لیے ایک جرم آسان ہے، اس کے لیے کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا ورکر ہونا ہی کافی ہے، اس کے خلاف پرچے بھی ہوں گے، اس کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے، ان کو اغوا بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف تشدد بھی ہوگا، ان کے گھروں پہ بھی ریڈ ہوگا۔ اور عثمان ڈار کے جو والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ فسطائیت کی، جبر کی، ظلم کی بدترین مثال ہے، جو کہ دوسری مرتبہ اس کے گھر میں اس طرح ریڈ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس طرح پنجاب پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے، یہ بدترین مثالیں ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہاں ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی گئی تھی، لیکن ہم آئی وٹنس نہیں ہیں، صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو کچھ آج پنجاب میں ہو رہا ہے، اس کی بدترین مثالیں ہم نے ماضی میں پاکستان میں کسی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف، کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف چادر چار دیواری کی اس طرح پامالی نہیں دیکھی جو آج دیکھنے میں ملتی ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو آپ کا ہائی کورٹ میں سمبل کا مسئلہ ہے، ایک تو آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اسی فیصلے کو محفوظ کر رکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے میں کتنی دیر ہے، یا یہ فیصلہ پہلے ہوگا؟ ہائی کورٹ نے کل صبح کیس ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے، فیوریبل آرڈر پاس کرنے میں تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل انہوں نے بحث سن لی تھی، ان کو کل ہی آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا یا آج آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہ سازش ہے ہمارے خلاف، اس لیے وہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس دن بلے کا نشان ہمیں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتے گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ۔ آج اس خوف سے یہ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور ان سازشوں میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شریک کار ہو چکا ہے، اور ہمارے خلاف ہر وہ حربہ جو کچھ ادارے یا جو کچھ ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس چاہتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ مل کے ان کے غلط منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس سازش کا حصہ دار بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہے اور تقریباً 47 سے 48 سے رہ چکے ہیں، اور سمبل کا بھی مسئلہ ہے، کاغذات بھی جمع نہیں ہو رہے، تو اس صورتحال میں کیا صرف مذمت ہی کافی ہے، اور آگے کیا پلان ہے؟ الیکشن کیسے لڑے جائیں گے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 2/3 ہے میجارٹی، دیکھیں تو اس میں حکمت عملی کیا ہوگی نیکسٹ؟ دیکھیں ہماری حکمت عملی، ہم آج بھی آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں، آج بھی ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں، ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ آج بھی عوام کی میجورٹی کسی آپ صوبے میں ہو کے آیا ہوں، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، کراچی سے بھی میں ہو کے آیا ہوں، میں دیرا غازی خان سے میرا اپنا تعلق ہے، سرائکی پیٹ سے، میں کے پی کے بھی کئی جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرے سارے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی آواز ہے، ایک شخص کے حق میں لوگ کھڑے ہیں، وہ عمران خان اور پی کے۔ لیکن جو لوگ اس کو سائڈ لائن کر اور کارنر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں، عوام میں مزید نفرت پھیل رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔